اب اس توبہ کے باب میں کچھ خطائیں ہوتی ہیں، کچھ ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. پہلی بات کہ توبہ میں ہم کیا خطائیں کرتے ہیں، یہ سیکھنے والی باتیں ہیں کہ توبہ میں ہم کیا خطا کرتے ہیں. پہلی بات تعجیل التوبہ، توبہ میں دیر کرنا. چنانچہ انسان سوچ تو لیتا ہے کہ میں نے توبہ کرنی ہے، فوری نہیں کرتا، ٹائم لگا دیتا ہے. اور جی میں آہستہ آہستہ توبہ کروں گا، میں آہستہ آہستہ توبہ کروں گا. یہ ٹائم لگا رہا ہے نا، یہ ٹائم کا لگانا مستقل الگ گناہ ہے. چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المبادرۃ الی التوبۃ من الذنب فرض علی الفور، کہ جب احساس ہو گناہ سے توبہ کرنا فوراً ضروری ہوتا ہے. فمن اخرها اصاب التاخیر، جس نے اس کو مؤخر کیا اس نے تاخیر کا گناہ اور کیا. فاذا تاب من الذنب، اگر اس نے گناہ سے توبہ بھی کر لی، باقیہ علیہ توبۃ اخری، اس پر دوسری توبہ بھی ضروری ہے. وہی توبتہ من تاخیر التوبہ، کہ اس نے توبہ میں تاخیر کیوں کی تھی. تو معلوم ہوا کہ توبہ کرنا ایک عمل، اور اگر تاخیر کر لی تو پھر اس تاخیر پر بھی توبہ کرنا یہ دوسرا کام ہو جاتا ہے. دوسرا ہوتا ہے الغفلۃ عن التوبہ، کہ کئی مرتبہ انسان توبہ سے غافل ہوتا ہے، احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. کیسے توبہ سے غافل ہونا؟ ہم کئی مرتبہ ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، بغیر ارادے کے گناہ ہو جاتے ہیں. کوئی بات کر دی، کوئی عمل کر دیا. تو کوئی ایسی بات کر دی کہ جس کی وجہ سے دوسرے کا دل دکھی ہوا اور ہم نے نوٹ ہی نہیں کیا، تو گناہ تو صادر ہوا، ہمیں پتہ نہیں. اب ہم اس سے غفلت اور گناہ کیسے، اس سے توبہ کیسے کریں گے؟ تو یہ ایک دوسری چیز ہے کہ گناہوں سے توبہ تو لازم ہے، ضروری ہے، مگر احساس ہی نہیں کہ گناہ ہے یا نہیں. اس کو کہتے ہیں توبہ سے غفلت. چنانچہ انسان کو چاہیے کہ ان گناہوں سے توبہ کرے جو ارادے سے کیے، اور ان سے بھی توبہ کرے جو بغیر ارادے کے ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. جو میں جانتا ہوں اس سے بھی توبہ، اور جو میں نہیں جانتا اس سے بھی توبہ. ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم بہ منی انک انت المقدم والمؤخر لا الہ الا انت. حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. ان دعاؤں کو یاد کر لینا چاہیے، اور بالفرض اگر دعائیں یاد نہ ہوں تو اتنا تو مانگ سکتے ہیں نا کہ اے اللہ، جو گناہ میں نے کیے اور مجھے یاد ہیں میں ان سے بھی توبہ کرتا ہوں، جو گناہ کیے اور مجھے یاد نہیں میں ان سے بھی توبہ کرتا ہوں. چنانچہ ترک التوبۃ مخافۃ الرجوع للذنوب، کئی مرتبہ انسان توبہ نہیں کرتا اس ڈر سے کہ میں پھر گناہ کر لوں گا. بھائی اس کی مثال تو ایسے ہو گئی، ایک آدمی کو گرمی کے موسم میں پسینہ آیا ہوا ہے
اور اس کو دوست مشورہ دیتا ہے یار نہا لو کپڑے صاف پہن لو، اور یہ آگے سے جواب دے یار پھر پسینہ آ جائے گا، تو کہیں گے عقل کے اندھے ابھی تو نہا اور کپڑے بدلنا، پھر پسینہ آ گیا تو پھر نہا لینا۔ یہ تھوڑا ہے کہ پسینے کے خوف سے نہانا ہی نہ انسان چھوڑ دے۔ تو کئی مرتبہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں پھر کر بیٹھوں گا۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ آپ کے سیل فون کے اندر فرض کرو میسیجز آ گئے، اب اگر 100 میسیجز آ گئے ہیں تو آپ ایک دفعہ ڈیلیٹ کی دبائیں تو وہ سارے ڈیلیٹ ہو گئے۔ کوئی کہے جی میں کیسے اس کو ڈیلیٹ کروں، اور آ جائیں گے، بھئی اور آ جائیں گے تو پھر ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے۔ بالکل یہی معاملہ ہے کہ اگر ہم کچھ گناہ کر چکے اور وہ ہیں لکھے ہوئے تو ابھی تو یہ توبہ کی ڈیلیٹ کی دباؤ نا، تاکہ یہ تو نکلے نا، ختم ہو، ان باکس خالی ہو، اور جب اور آ گئے تو پھر ان کو ڈیلیٹ کی کمانڈ دبا دیں گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کرتا رہے تاکہ گناہوں کی معافی ملتی رہے۔ کئی مرتبہ انسان یہ غلطی کرتا ہے کہ ترک التوبۃ خوفا من لمز الناس، کہ دوست ساتھی تانے دیں گے کہ دیکھو چھوڑ دیا اس گناہ کو، تو بھائی واللہ احق ان تخشاہ، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس سے ڈریں، بندوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی مرتبہ یہ غلطی ہوتی ہے کہ ترک التوبۃ مخافۃ سقوط المنزلۃ وذہاب الجاہ والشہرہ، کہ لوگ کہتے ہیں جی اگر توبہ کر لی تو جو شہرت ہے، جو میرا اس وقت ایک مقام بنا ہوا ہے کمیونٹی میں، تو وہ سب کی نظر سے میں گر جاؤں گا، مولوی بن جاؤں گا۔ بھائی یہ شہرت جو دنیا کی ہے یہ آخرت میں کسی کام نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ سے انسان توبہ میں دیر نہ کرے۔ کئی مرتبہ شیطان ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ التمادی فی الذنوب اعتمادا علی سعۃ رحمت اللہ، انسان کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے اللہ بڑے رحیم ہے، آخر کسی کو تو معاف کرنا ہی ہے نا۔ بھئی کسی کو تو معاف کرنا ہی ہے، اس کا کیا مطلب کہ ہم گناہ کرتے رہیں؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کسی کو تو جہنم میں بھیجنا ہی ہے، تو ہمیں بھی تو بھیج سکتا ہے۔ کئی مرتبہ انسان کہتا ہے بس ایک ہی تو گناہ کیا ہے۔ نہیں، دیکھیں آدم علیہ السلام جو جنت سے نکالے گئے تو ان سے کتنی غلطیاں ہوئی تھیں؟ ایک ہی ہوئی تھی نا۔ تو نسیت ان اللہ اخرج آدم منہا الی الدنیا بذنب واحد، ایک غلطی پر، کوتاہی پر، بھول پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتار دیا تھا۔ تو ایک گناہ بھی بہت ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ شیطان ذہن میں مایوسی ڈال دیتا ہے، الیاس من رحمت اللہ، او جی میں تو ہوں ہی بدکار، بس میں کیا کروں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ انسان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جب تک کہ مغرب سے سورج طلوع نہیں ہو جاتا، یا جب تک انسان کی موت کا وقت نہیں آ جاتا، یا جب تک سور نہیں پھونک دیا جاتا۔ توبہ کے لیے اللہ رب العزت قبول کرنے کو تیار۔ جب توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نہیں تھکتے تو ہم توبہ کرتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہیں؟ پھر ایک اور بھی نقطہ توبہ کے باب میں سیکھنا ضروری ہے کہ کچھ گناہ دیکھنے میں چھوٹے ہوتے ہیں مگر وہ کئی مرتبہ بڑے بن جاتے ہیں، صغیرہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ ما تعظم بہ الصغائر من الذنوب، ایسے عمل جن کی وجہ سے چھوٹے گناہ بھی بڑے بن جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا الاصرار والمواظبہ، اگر انسان بار بار کرے تو صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم ایک فقرہ آپس میں کہتے تھے
کہ لا صغیرۃ مع اصرار ولا کبیرۃ مع استغفار، استغفار کے ساتھ کوئی کبیرہ نہیں رہتا اور اصرار کے بعد کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا. اور کئی مرتبہ استصغار الذنب، بندہ گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے. حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس گناہ کو بندہ چھوٹا سمجھتا ہے وہ اللہ کی نظر میں موٹا ہوا کرتا ہے، اور جس گناہ کو انسان موٹا سمجھتا ہے وہ پروردگار کی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے. تو گناہ کو کبھی چھوٹا نہ سمجھے. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے فلاں صاحب کی تھوڑی سی بدتمیزی کی. بھئی جب وہ صاحب اتنا بڑا ہے تو تھوڑی سی بدتمیزی کا کیا مطلب؟ تو اللہ رب العزت کی عظمت کو دیکھیں. ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا اے دوست یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا یا بڑا، بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھنا کہ جس کے حکم کی تو نافرمانی کر رہا ہے، وہ کتنا بڑا پروردگار ہے. اچھا تیسرا الفرح بالمعصیہ، گناہ کرنا اور خوش ہونا. اب دوست آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، میں نے فلاں کو تو ایسے بے وقوف بنایا، یا سنا رہے اپنی لو سٹوری خوش ہو کے کہ میرے تو فلاں کے ساتھ ایسے تعلقات ہیں. تو گناہ کرنا ایک گناہ کا عمل تھا، لیکن اس کو خوش ہو کے بتانا اس گناہ کو اور بڑا گناہ بنا دیتا ہے. الاغترار بحلم اللہ وسترہ وامحالہ ایاہ، یا اللہ تعالی کی ستر پوشی کے اوپر دھوکہ کھا لینا. تو ان چیزوں سے چھوٹے گناہ بھی بڑے بن جاتے ہیں. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو توبہ پر انسان کی معاون ہوتی ہیں. الاخلاص للہ، کہ انسان اخلاص کے ساتھ توبہ کرے تو اللہ تعالی توبہ پر استقامت دیتے ہیں. نکتے کی بات، علماء نے لکھا ہے کہ 3 کاموں میں اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے. 3 کاموں میں اللہ رب العزت کی خاص مدد ہوتی ہے. پہلی بات، اگر کوئی مسجد بنانے کا ارادہ کر لے تو اللہ رب العزت مسجد بنانے کے معاملے میں اپنے بندوں کی خاص مدد فرماتے ہیں. مسجدیں بن ہی جایا کرتی ہے، مسجدوں کے قرضے اتر ہی جایا کرتے ہیں. دوسری بات، اگر کوئی بیٹی کی شادی کی تاریخ رکھ دے، یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ بھلے کچھ نہ ہو، جہیز نہیں، خرچہ نہیں، کیسے بارات آئے گی، کیسے رخصت کریں گے، جو مرضی ہو، اللہ بالآخر اس بچی کی رخصتی عزت کے ساتھ کروا ہی دیتے ہیں. اور تیسری بات، گناہ کو چھوڑنے کی سچی نیت ہو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس بندے پر گناہ سے بچنے کے لیے میں خصوصی مدد فرما دیتا. تو اگر ہم گناہ نہیں چھوڑ پا رہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری نیت میں ابھی پورا خلوص نہیں ہے. اگر خلوص پورا ہوتا تو ہمیں توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی.